لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك الذين كلامهم نور وأمرهم رشد ووصيتهم التقوى وفعلهم الخير وعادتهم الإحسان وسجيتهم الكرم واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، صدق الله تعالى حيث يقول وهو أصدق القائلين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات. ارشاد ہو رہا ہے، اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ تم سے اجر رسالت کے سلسلے میں میں کوئی مطالبہ نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو. وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَ حُسْنًا، اور جو ہماری بارگاہ میں نیکی کا ارتکاب کرے گا ہم اس کی نیکی میں اضافہ کرتے جائیں گے. اس عشرہ محرم کی آج کی یہ آخری مجلس، کیوں مسکرا کیوں رہے ہیں؟ کل تو پھر معاملہ ختم ہے نا. کل سے حضرت عباس علیہ السلام کا پرسوں شب عاشور ہے، تو آج یہ گویا کہ اس ذیل میں اور محبت کے سلسلے میں یہ آخری مجلس ہے. پھر وہ بات دہراؤں جو شروع سے کہی جا رہی ہے، شیعہ گھر میں پیدا ہونے سے کوئی شیعہ نہیں ہوتا، مسلمان گھر میں پیدا ہونے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا. دعوی محبت کی بنیاد پر ہم محب نہیں کہلائیں گے، بلکہ جب تک کہ ہمارے اندر اطاعت کا جذبہ نہیں پیدا ہوگا. چنانچہ حضرت امیر المؤمنین، دیکھیے کتنا بڑا آدمی ہے، اگر کسی کو امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ اپنی گورنمنٹ میں اپنی خلافت کے دور میں گورنر اپنی طرف سے معین کرتے ہیں، وہ معمولی آدمی ہوگا؟ وہ ہلکا پھلکا آدمی ہوگا جس کو علی اس پر اعتماد ہے نا، اس پر بھروسہ ہے نا. ذرا سا وہ آدمی چوکا ہے، فوراً علی علیہ السلام کا خط پہنچ گیا اس کے پاس. نہج البلاغہ میں یہ خط موجود ہے. نام ہے اس گورنر کا عثمان ابن حنیف، نہیں عثمان ابن مظعون. حضرت علی علیہ السلام کے دوست تھے جن سے بڑا لگاؤ تھا، جن کی محبت میں حضرت نے اپنے ایک فرزند کا نام عثمان بھی رکھا. عثمان ابن عفان یہ خلیفہ سوم تھے. عثمان ابن مظعون یہ امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کے چاہنے والے تھے، رفیق تھے، دوست تھے، جن کی محبت میں حضرت نے اپنے فرزند کا نام عثمان رکھا. یہ جو گورنر ہیں یہ عثمان ابن حنیف. ان کے ساتھ کیس یہ ہوا کہ کہیں کوئی پروگرام تھا، کوئی دعوت تھی جس میں عثمان چلے گئے. تو دعوت میں جانا کوئی عیب تو نہیں ہے، دعوت میں جانا کوئی جرم تو نہیں ہے، لیکن وہ دعوت ایسی تھی کہ جس میں سب ہائی فائی لوگ مدعو کیے گئے تھے، غریبوں کو، چھوٹے لوگوں کو مدعو نہیں کیا گیا تھا. علی علیہ السلام کو یہ بات بری لگی کہ میری گورنمنٹ کا گورنر کسی ایسی دعوت میں جائے جہاں غربا کو نہ بلایا گیا ہو، صرف بڑے لوگوں کو بلایا گیا ہو.
لہٰذا ادھر عثمان ابن حنیف گئے، امیر سلام اللہ علیہ کو خبر ملی، عثمان کو خط لکھا، عثمان میں نے سنا ہے کہ تم ایسی دعوت میں شریک ہوئے ہو. فقرہ امام کا یہ ہے کہ غنیہم مدعو و فقیرہم مجفو، تم ایسی دعوت میں شریک ہوئے ہو کہ جس میں مالداروں کو مدعو کیا گیا ہے، دولت مندوں کو مدعو کیا گیا ہے، و فقیرہم مجفو، جس میں فقیروں کو دھتکار دیا گیا ہے، غربا کو نہیں بلایا گیا ہے. تعجب ہے تم سے. الا اے عثمان، الا وَلِكُلِّ مَأْمُومٍ إِمَامًا يَقْتَدِي بِهِ وَيَسْتَضِيءُ بِنُورِ عِلْمِهِ. اے عثمان آگاہ ہو جاؤ. الا وَلِكُلِّ إِمَامٍ مَأْمُومٍ يَقْتَدِي بِهِ، ہر معموم کا ایک امام ہوتا ہے جس کی وہ اقتداء کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہنے سے کافی نہیں ہے کہ فلاں ہمارے امام ہیں، کہنا کافی نہیں ہے کہ ہم اثنا عشری ہیں اور 12 امام کے ماننے والے ہیں. الا وَلِكُلِّ مَأْمُومٍ إِمَامًا يَقْتَدِي بِهِ، ہر معموم کا ایک امام ہے جس کی وہ اقتداء کرتا ہے. وَيَسْتَضِيءُ بِنُورِ عِلْمِهِ، اور وہ اس امام کے نور علم سے ہدایت حاصل کرتا ہے. تم نے غور کیا عثمان تمہارا امام کیا کرتا ہے؟ تمہارے امام کا عالم یہ ہے کہ وہ اکتفا کرتا ہے 2 روٹی پر اور 2 کپڑے پر. اب اس 2 کپڑے پر ہمارے بزرگوں میں یہ گفتگو ہے کہ اس 2 کپڑے کا مطلب ایک جوڑا ہے جو 2 کپڑا بنے گا، یا 2 جوڑی ہے، جو بھی ہو، لیکن 2 جوڑی بھی آج کے حساب سے کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے. امام نے فرمایا کہ تمہارا امام 2 روٹی اور 2 کپڑے پر اکتفا کرتا ہے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہم بھی صرف 2 روٹی کھائیں، ہم بھی صرف 2 کپڑوں پر اکتفا کریں؟ لیکن امیر سمجھ رہے ہیں، فوراً یہ جملہ فرمایا وَلَكِنْ لَا تَقْدِرُونَ عَلَى ذَلِكَ، یہ کام علی کا ہے. 2 روٹی پر اکتفا کرنا یہ کام علی کا ہے، 2 جوڑے پر اکتفا کرنا تمہارے بس میں نہیں ہے. اس لیے کہ دین یہ نہیں کہتا کہ ہم خشک مقدس بن جائیں. اس لیے کہ جہاں امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کی سوکھی ہوئی روٹیاں ہیں وہیں امام حسن کا دسترخوان بھی ہے. صلوات بر محمد وآل. دیکھیں یہ قوانین شخصیت کے اعتبار سے ہوں گے. ایک کوئی بزرگ عالم دین تھے، ان کی بہو ایک دن جو ہے وہ بہت اچھا کپڑا پہن کے، ان کے بیٹے کی بیوی ان کی بہو اچھا کپڑا پہن کے آ گئی. تو اس بزرگ، نام اس وقت میں مس کر رہا ہوں، انہوں نے پوچھا ہے یہ تم کو کس نے خرید کے دیا ہے؟ تمہارے شوہر نے. تو پڑھے لکھے گھر کی بہو ہے تو وہ بھی پڑھی لکھی ہیں، انہوں نے پڑھ دیا ہے کہ یہ حلال چیزیں کس نے حرام کی ہیں، یہ ناجائز تو نہیں اچھا کپڑا پہننا. تو ان بزرگوار نے کہا کہ ناجائز تو نہیں ہے، لیکن میں مرجع تقلید ہوں، لوگ میری تقلید کرتے ہیں، میرے مقلدین میں دولت مند بھی ہیں، فقراء بھی ہیں. اگر میرے گھر کی بہو کا لباس معمولی ہوگا تو جو فقیر لوگ ہیں ان کو دیکھ کے تسکین ہو جائے گی کہ جب اتنے بڑے آدمی کی بہو ہلکا لباس پہنتی ہے، سستا لباس پہنتی ہے، تو میں یہ نہیں کہتا تمہارے لیے حرام ہے، لیکن تم جس کے گھر کی بہو ہو اس کے لحاظ سے تم کو چلنا چاہیے تاکہ فقراء کے لیے سکون حاصل ہو جائے. امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ خلیفہ وقت ہیں، امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ حاکم وقت ہیں. ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کے دور میں کوئی ایسا نہ پیدا ہو جو کہے یا علی آپ نے ہم سے بہتر کھایا ہے، یا علی آپ نے ہم سے اچھا کھایا ہے. لہذا علی نہیں بن سکتے ہو. اعلیٰ ولیکن لا تقدرون علی ذلک، تم علی کے برابر نہیں آ سکتے ہو اور نہ تمہاری وہ ذمہ داری ہے. ولیکن اعینونی بورع واجتہاد وعفت وسداد، لیکن اے عثمان اپنے امام کی مدد تو کر سکتے ہو نا، عفت کی بنیاد پر، پاک دامنی کی بنیاد پر، ورع کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر. اس طرح تو رہ سکتے ہو. تم کو ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ تم 2 جوڑی پر، لا تقدرون علی ذلک، تم 2 کپڑے پہ اکتفا نہیں کر سکتے ہو، تم 2 روٹی پہ اکتفا نہیں کر سکتے ہو، لیکن وہ 2 روٹی حلال کی تو کر سکتے ہو نا، وہ 2 کپڑے جائز تو کر سکتے ہو نا. تمہارا امام تم سے مطالبہ کرتا ہے کہ جائز کام کرو، تمہارا امام تم سے مطالبہ کرتا ہے کہ حلال، اس لیے کہ تم جس سے وابستہ ہو. چھٹے امام کی روایت اصول کافی میں موجود ہے کہ جہاں حضرت نے ہم کو پیغام کہلوایا ہے، ہمارا ایک ایک عمل اس کو حضرت کے شیعہ کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے.
اہل بیت کے شیعہ کے نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ چنانچہ امام ششم سلام اللہ علیہ نے ہم کو پیغام بھجوایا راوی کے ذریعے سے، بلغ معاشر شیعتنا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، ہمارے شیعوں تک یہ پیغام پہنچا دو، ہمارے لیے زینت کا سبب بننا، عزت کا سبب بننا، ہمارے لیے ذلت اور رسوائی کا سبب نہ بننا۔ اسی اصول کافی میں دوسری جگہ روایت ہے کہ تم مومن ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، جب نکلتے ہو گھر سے تو لوگوں کی انگلیاں اٹھ جاتی ہیں، ھذا جعفری، ھذا ادب جعفر، یہ ہے جعفری، تم امانت دار ہو، دیندار ہو، پرہیزگار ہو تو لوگوں کی انگلیاں اٹھ جاتی ہیں، ھذا جعفری، ھذا ادب جعفر، یہ ہے جعفری، یہ ہے شیعہ، یہ ہے امام جعفر صادق کا ادب، تعریف تمہاری ہوتی ہے، سلام اللہ علیہ، تعریف تمہاری ہوتی ہے، فدخل علی السرور، امام فرماتے ہیں ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ اس کے برخلاف ہمارے اندر کمیاں ہیں، ہم بے ایمان ہیں، ہم غاصب ہیں، ہم جھوٹے ہیں، ہم گناہگار ہیں، تب بھی لوگوں کی انگلیاں اٹھ جاتی ہیں، ھذا جعفری، ھذا ادب جعفر، یہی ہے جعفری، یہی ہے ان کے امام کی تعلیم۔ برا تم کو کہا جاتا ہے، فدخل علی بلاء، اس کی تکلیف ہم کو پہنچتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دعوائے محبت کافی نہیں ہے، بلکہ محبت کرو اس طرح سے کہ لوگ دیکھ کے کہیں یہ ہے عاشق علی، یہ ہے عاشق اہل بیت، اس لیے کہ ہمارے عمل سے امام کی عزت کا تعلق ہے، ہمارے عمل سے امام علیہ الصلوۃ والسلام، آج جو امام پردہ غیب میں ہے ان کے لیے بھی روایت کہتے ہیں ہمارے سارے اعمال ان کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت اگر آپ کے ذہن میں ہو، کوئی چیز اہل بیت سے پوشیدہ نہیں ہے، کوئی چیز اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے مخفی نہیں ہے۔ سورہ ظاہراً توبہ ہی میں ہے، قل اعملوا، میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے جو چاہو عمل کرو، مگر تین باتوں کا خیال رکھو۔ ایک، فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، وَالرَّسُولُهُ، اس کا رسول دیکھ رہا ہے، وَالْمُؤْمِنُونَ، اور اہل بیت تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ کوئی چیز خدا سے مخفی نہیں ہے، کوئی چیز رسول خدا سے مخفی نہیں ہے، کوئی چیز اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے مخفی نہیں ہے۔ چنانچہ وہ امام جو پردہ غیب میں ہے، ہمارے سارے اعمال اس کی نگاہ میں ہیں۔ چنانچہ روایت کہتی ہے ہر شب جمعہ ہمارے اعمال حضرت کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، ہمارے اعمال کو امام دیکھتے ہیں، اگر اعمال ہمارے اچھے ہیں خوش ہوتے ہیں۔ وہی امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ جیسی روایت ہے کہ ہمارے اعمال کو ہمارے اعمال کو امام دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، اگر اچھے ہیں اعمال دعا دیتے ہیں، اور اگر اعمال ہمارے خراب ہیں تو یہ روایت نہیں کہتی کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام بد دعا دیتے ہیں، نہیں، کمال ان کا یہی ہے، ہمارے اعمال اچھے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں، لیکن اگر ہمارے اعمال خراب ہیں تو بد دعا نہیں دیتے بلکہ گریہ فرماتے ہیں، روایت ہے یہ، گریہ فرماتے ہیں اور ہمارے لیے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے چاہنے والوں کو نیک عمل کی توفیق عنایت فرما۔ یہ امام ہے۔ روایت کہتی ہے کہ سرداب میں سید ابن طاؤس رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ حضرت کو سرداب میں اپنے چاہنے والوں کے لیے دعا کرتے ہوئے سنا گیا کہ جہاں امام علیہ السلام فرماتے ہیں پالنے والے شیعتنا خلقوا من شعاع انوارنا وفاضل طینتنا، اے اللہ ہمارے شیعہ ہمارے نور کی کرنوں سے پیدا ہوئے ہیں، وفاضل طینتنا ہماری فاضل طینت سے خلق ہوئے ہیں۔ باپ، زوجہ، عزیز، رشتہ دار، ہم اگر غلط ہو جائیں، ہم اگر نالائق ہو جائیں، ایک منزل وہ آتی ہے جب باپ اپنے بیٹے کو آگ کر دیتا ہے، ایک منزل وہ آتی ہے کہ جب زوجہ اپنے شوہر سے طلاق لینے کو تیار ہو جاتی۔ میرے ساتھ کا واقعہ، ایک صاحب تھے ہمارے فیض آبادی میں، انتقال ہو گیا بیچاروں کا، مرحوم کا، آج سے 10-15 سال پہلے 20 لاکھ روپے اس آدمی نے خرچ کی اپنی بیٹی کی شادی میں۔ 4-5 مہینے کے بعد وہ آئے، کہنے لگے وسیع بھائی وہ معاملہ جم نہیں رہا ہے، طلاق چاہتے ہیں۔
میں نے کہا لڑکی سے پوچھ لیجئے، آپ خود فیصلہ مت لیجئے۔ خیر وہ چلے گئے سمجھانے پر، پھر آئے کہنے لگے ہاں وہ بچی ہماری کہہ رہی ہے کہ نہیں پاپا جو ہو گیا اللہ مالک ہے، جھیل لیں گے، گزار لیں گے۔ بات ہو گئی، سال بھر کے بعد شاید پھر آ گئے، کہنے لگے نہیں اب وہ طلاق کروا ہی دیجئے آپ جو ہے وہ، اس لیے کہ میری بیٹی اب رہنے کو تیار۔ ہم نے کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ رات داماد آیا تھا، زیور تک چرا لے گیا گھر سے۔ تو بٹیا ہماری کہنے لگی پاپا سب برداشت ہے مگر چور کی بیوی کہلانا برداشت نہیں ہے۔ توجہ کی آپ نے کیا؟ ایک عورت اپنے اندر اتنی عزت سمجھتی ہے کہ چور کی بیوی نہیں۔ آپ نے اپنے لڑکے کو آنکھ کیوں کر دیا؟ صاحب اس لیے کہ لڑکا میرا اتنا نالائق ہو چکا تھا کہ اب مجھ کو شرم آتی تھی یہ کہتے ہوئے کہ میں اس کا باپ ہوں۔ تو باپ کے پاس غیرت ہے، زوجہ کے پاس غیرت ہے کہ وہ طلاق لے لے، چور کی بیوی نہ کہلائے۔ ہر آدمی کے پاس عزت ہے، کیا امام کے پاس عزت نہیں ہے؟ امام کے پاس آبرو نہیں ہے؟ اگر باپ نالائقی کی بنیاد پر ہمارے آنکھ کر سکتا ہے کہ جاؤ میں تمہارا باپ نہیں، تو کیا امام کو یہ حق نہیں ہے کہ ہماری نالائقی کی بنیاد پر فرما دے جاؤ میں تمہارا امام نہیں ہوں؟ اور اگر یہ کہہ دے کہ جاؤ میں تمہارا امام نہیں ہوں تو نہ ہمارے پاس دنیا ہے نہ ہمارے پاس آخرت ہے۔ لیکن کتنا کریم ہے، باپ سے بڑھ کے وہ امام ہے، عزیز سے بڑھ کے وہ امام ہے، اپنوں سے بڑھ کے وہ امام ہے۔ سید ابن طاؤس کہتے ہیں سرداب میں حضرت کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا گیا، فرمایا پالنے والے شیعتنا خلقوا من شعاع انوارنا وفاضل طینتنا، ہماری فاضل طینت اور نور کی کرنوں سے پیدا ہوئے۔ اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں، کسی عام آدمی کے نہیں، امام ہمارے گناہوں کا اقرار فرما رہے ہیں۔ کیا؟ قد فعلوا ذنوبا کثیرا، اے میرے اللہ ہمارے ان چاہنے والوں نے بہت گناہ کیا ہے۔ ہم انکار نہیں کرتے کہ ہمارے چاہنے والے گناہ گار نہیں ہیں، لیکن یہ گناہ کیا کیوں ہے؟ اتکالاً علی حبنا و ولایتنا، یہ گناہ انہوں نے ہماری محبت اور ہماری دوستی پر بھروسہ کرتے ہوئے کیا ہے۔ کوئی اتنا کریم کائنات میں جرم ہم کریں، ذمہ وہ لیں کہ صاحب ہماری وجہ سے کر لیا انہوں نے، ہماری دوستی پر اعتماد کی وجہ سے کر لیا۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ گناہ کی دو قسمیں پالنے والے ان کے، یا ان کا آپس کا میٹر ہے، کسی نے کسی کو ستایا ہے، کسی نے کسی کو پریشان کیا، یا ان کے اور تیرے بیچ کا گناہ ہے۔ ان کان ذنوبہم بینک و بینہم فاصفح عنہم لقد رضینا، اگر ان کا گناہ تیرے اور ان کے درمیان ہے خدا ان کو معاف کر دے۔ بلا وجہ قرآن نے نہیں کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہ اس قابل ہے کہ ان سے محبت کی جائے۔ میں نے پہلے دن سے یہ بات کہی، جتنی ہم ان سے محبت نہیں کرتے اس سے کہیں زیادہ یہ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ صلوات بر محمد ان کان ذنوبہم بینک و بینہم فاصفح عنہم لقد رضینا، خدا اگر ان کا گناہ تیرے اور ان کے درمیان ہے تو ان کو معاف کر دے، ہم ان سے راضی ہیں، ہم ان سے خوش ہیں۔ وَإِن كَانَ ذُنُوبُهُمْ بَيْنَهُمْ، لیکن اگر ان کا گناہ آپس کا ہے تو اب امام نے یہ نہیں کہا کہ ان کو معاف کر دے، اس لیے کہ امام کہیں بھی نہیں سکتے، نہ خدا معاف کرے گا نہ اہل بیت شفاعت کریں گے۔ اب کیا فرمایا امام نے؟ اگر ان کے اور تیرے درمیان ہے معاف کر دے، ہم ان سے راضی ہیں۔ اور وَإِن كَانَ ذُنُوبُهُمْ بَيْنَهُمْ، اور اگر ان کا آپس کا معاملہ ہے خدا ان کو ایک دوسرے کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دنیا میں کسی، میں نے پھر وہی جملہ دہراؤں، شیعہ گھر میں پیدا ہونے سے کوئی شیعہ نہیں ہوتا، مسلمان گھر میں پیدا ہونے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ ہم اپنے گریبان میں دیکھیں، منبر پر وسیع حسن بیٹھ تو گئے ہو قبا اور امامہ پہن کے، کیا واقعاً تم شیعہ ہو؟ دنیا میں کسی کی دعا قبول ہو یا نہ ہو، کسی میں یہ ہمت ہے کہ کہہ دے کہ امام کی دعا قبول نہیں ہے، کسی میں یہ ہمت ہے کہ حضرت کی دعا قبول نہیں ہے۔ اور حضرت کی دعا کیا ہے؟ اگر ان کا آپس کا معاملہ ہے تو ان کو ایک دوسرے کو معاف کرنے کی توفیق عطا کر دے، صلح کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ اس کے باوجود اگر ہمارے اندر اختلاف پایا جائے، اگر ہم ایک دوسرے کو معاف نہ کر سکیں، اگر ہم اپنے بھائی کو معاف نہ کر پائیں، اگر ہم اپنے سگے چچا کو معاف نہ کر سکیں، اگر ہم اپنے سگے بھتیجے سے صلح نہ کر سکیں، تو کیا یہ کہیں گے کہ صاحب امام کی دعا سب کے لیے قبول ہوئی، ہمارے لیے قبول نہیں ہوئی؟ یہ کہہ سکتا ہے کوئی کہ معاذ اللہ امام کی دعا قبول نہیں ہوئی؟
پھر ہم کو سگے چچا سے اختلاف کیوں ہے؟ پھر خاندان میں ہمارا اختلاف کیوں ہے؟ تو اس کا سیدھا جواب یہ ہے، امام کی دعا تو رد نہیں ہو سکتی، ہاں یہ ہو سکتا ہے شاید ہم وہ شیعہ نہیں ہیں جس کے لیے امام نے یہ دعا فرمائی ہے۔ صلوات بر محمد وآل۔ ہو گیا سر؟ تو محبت کا تقاضا یہ ہے، عشق کا تقاضا یہ ہے کہ جو محبوب کہہ رہا ہے اس کی مرضی پہ چلو۔ یہ دنیا کیا ہے؟ ختم ہو جانے والی، یہ کائنات تمام ہو جانے والی ہے۔ جو کچھ ہے قرآن کہتا ہے والآخرۃ خیر و ابقیٰ، آخرت بہتر ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے۔ پتہ ہے جب امام ظہور کریں گے تو کیسے کیسے افراد حضرت کے، ہر کس و ناکس کو امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا شرف حاصل نہیں ہوگا۔ پہلے اس دنیا سے اپنا دل ہٹاؤ، متوجہ ہو خدا کی طرف، تب اس قابل ہو کہ تم کو کہا جائے کہ عاشق امام ہو۔ ایک قصہ میں آپ کو سناتا ہوں اور اسی پر مجلس تمام ہے، مگر اس کو آپ دوسرے ڈھنگ سے نہ سنیے گا، توجہ سے۔ صلوات بر محمد۔ حضرت عیسی ابن مریم سلام اللہ علیہ اپنے حواریین کے ساتھ، اپنے اصحاب کے ساتھ جا رہے ہیں۔ دونوں کی خصوصیت ایک ہے، ہمارے امام کا جب ظہور ہوگا تو بھی روایت کہتی ہے کہ جہاں کہیں زمین میں خزانہ دفن ہے وہ ابل پڑے گا، یا صاحب الزمان یہ آپ کا حق ہے۔ جناب عیسیٰ کے لیے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جہاں کہیں زمین میں خزانہ ہوتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا اگر گزر ہوتا تھا تو وہ خزانہ ابل پڑتا تھا۔ جناب عیسیٰ اپنے اصحاب کے ساتھ، حواریین کے ساتھ جا رہے تھے، وہ سونا نکل آیا، وہ خزانہ نکل آیا۔ حواری دیکھیں عیسیٰ کے ساتھ ہیں، لیکن اس کے باوجود عیسیٰ نے ان کے سلسلے میں وہ فقرہ نہیں کہا جو دوسرے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یا نبی اللہ رکیے ذرا خزانہ ہے لے لیں، یا نبی اللہ رکیے ذرا خزانہ لے لیں، چھوڑو یہ سب تباہ ہو جانے والی چیزیں، یہ سب ختم ہو جانے والی، نہیں یا نبی اللہ ذرا رک جائیے، نہیں یا نبی اللہ۔ جب بہت اصرار کا، ٹھیک تم اپنا یہ خزانہ نکالو، میں جا رہا ہوں اپنے خزانے کی تلاش میں۔ بس اب یہی سے آپ کو توجہ کرنا کہ عیسیٰ کی نگاہ میں خزانہ کیا ہے۔ تم اپنا خزانہ لو، میں چلا اپنے خزانے کی تلاش میں۔ چلتے چلتے آئے، ایک بادیہ نشین صحرائی عورت ہے، اس کے کلبے میں، اس کی کٹیا میں آواز دی مہمان چاہیے، مہمان حبیب خدا ہے، تشریف لائیے۔ جناب عیسیٰ اس کے مہمان ہو گئے۔ اس ضعیفہ کا بیٹا ہے خارکن، جنگل سے لکڑیاں توڑتا ہے، جمع کرتا ہے، بازار میں لے جا کے بیچتا ہے، جو بھی 2-4 روپے ملتے ہیں وقت سے بیچارہ ماں کا اور اپنا خرچ چلاتا ہے۔ شام کو وہ بازار سے لکڑیاں بیچ کے آیا ہے، جیسے ہی ماں کے پاس پہنچا، ماں نے کہا بیٹا اس حجرے میں ایک کوئی مہمان ہے جو شکل و صورت سے بڑے نیک اور اللہ والے لگتے ہیں، جاؤ تم ذرا سا ان کا دل بہلاؤ، باتیں کرو، میں تب تک ان کے لیے کچھ پکا لیتی ہوں۔ اب وہ پہنچا، آیا حضرت عیسیٰ کے پاس۔ اب عیسیٰ علیہ السلام گھور کے اس کو دیکھے جا رہے ہیں، دیکھے جا رہے ہیں۔ کسی کو بھی آپ کچھ دیر تک گھور کے دیکھیے، خود بخود آنکھ نیچی کر لے گا، فطرت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہارے دل میں کچھ ہے جو تم کہہ نہیں پا رہے ہو، ہم سے کہو، ہم تمہارا کام کر دیں گے۔ نہیں صاحب ایسی کوئی خاص بات تو نہیں ہے، کرنا کچھ چھپا رہے ہو مجھ سے بیان کرو، میں کر دوں گا تمہارا کام۔ اتنا اصرار کیا حضرت عیسیٰ نے کہ وہاں سے اٹھا آیا ماں کے پاس، کہنے لگا اماں یہ جو مہمان آئے وہ تو پیچھے پڑ گئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں تمہارے دل میں کوئی بات ہے، کہو کہو کہو۔ تو اسی کو کہتے ہیں، پتہ نہیں آپ کے یہاں کہا جاتا ہے، ایک ہوتا ہے لکھنؤ کی زبان میں کہ ایک ہوتا ہے پڑھا ہوا، ایک ہوتا ہے کڑھا ہوا، سمجھے آپ؟ تو کڑھا ہونا تجربے کار، یعنی تو وہ ہم لوگ جو مدرسے میں پڑھتے تھے تو وہ ایک منشی جی کہے جاتے تھے، کلرک تھے ہمارے مدرسے میں، تو وہ بوڑھا بالکل خالص لکھنوی زبان بولتی تھی، تو وہ اکثر وہ کہتی تھے اے بیٹا ہے تم لوگ یہاں پڑھ رہے ہو، میں کڑھی ہوئی ہوں، مجھ سے کچھ سیکھ لو تم لوگ۔ تو وہ بہرحال بزرگ لوگ تو کڑھے ہوئے ہیں، تجربے کار ہیں، تو وہ آگے اس نے ماں سے کہا کہ یہ مہمان تو جہاں وہ لگے ہوئے ہیں پیچھے، کہہ رہے ہیں بتاؤ۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹا کہنے میں کیا جاتا ہے، ابھی بھی تو نہیں ہو رہا ہے نا کام، ہو سکتا ہے کر ہی دے، کر دیا واہ واہ، نہیں کیا جیسے تب ہو ویسے اب رہو گے۔ ماں نے سمجھایا، آیا کرنے لگا ہاں صاحب، تو اصل قصہ یہ ہے کہ میں جنگل سے لکڑیاں کاٹتا ہوں، توڑتا ہوں، بازار میں لے جا کے بیچتا ہوں۔ ایک دن لکڑی کا گٹھر لے کے میں چل رہا تھا، تب تک شور ہوا با ادب با ملاحظہ ہوشیار،
کیا بات ہے؟ کہا صاحب وہ بادشاہ وقت کی بیٹی کی سواری گزر رہی ہے. ہم بھی سائیڈ ہو گئے، صاحب چلی جائیں. ایک کنارے کھڑے ہو گئے. اتنے میں جیسے ہی اس کی سواری میرے سامنے سے گزری تو اس لڑکی نے اپنی محمل کا پردہ ہٹایا، ذرا دنیا دیکھی جائے. وہ اتفاق سے جو پردہ ہٹایا تو میرا سامنا ہو گیا. یہ جو قدرت نے 2 ڈیجیٹل کیمرے لگائے ہیں وہ فوراً کلک ہوئے، اور اب جو ہارڈ ڈسک میں گئی تو لاکھ ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں وہ ڈیلیٹ ہی نہیں ہوتی ہے. جناب عیسیٰ علیہ، اس سے ڈیجیٹل کون ہے؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تو کیا چاہتے ہو؟ شادی کرنا چاہتے ہو؟ ایک لفظ بولا جاتا ہے، پتہ نہیں محاورہ آپ کے یہاں کہ نہیں، کہاں ہاں راجہ بھوج اور کہاں گنگو تیلی. کہاں میں، کہاں بادشاہ. کہا نہیں تم سے اس سے مطلب، جب میں نے وعدہ کیا کر دوں گا کام تو کر دوں گا. یہ بتاؤ تم شادی کرنا چاہتے ہو بادشاہ کی لڑکی سے؟ مطلب کیسے ویسے سے بحث نہیں ہے، تم یس کرو بقیہ میرے ذمے. جب ظاہر سی بات ہے آدمی گردن اٹھا کے تو نہیں کہہ سکتا نا جی بہرحال جاؤ. ان کا ٹھیک ہے، ہو جائے گا. خیر صاحب صبح ہوئی. صبح کو اپنا بیچارے نے پھر لڑکے نے کلہاڑی اٹھائی، چلا جنگل کی طرف. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہاں؟ کہہ صاحب بغیر محنت کے تو کچھ کھانے کو ملے گا نہیں، میں چلا اپنی محنت مزدوری میں. حضرت عیسیٰ نے کہا اور رات والی بات؟ تو اس نے کہا کیا صاحب سیریس ہیں آپ؟ اس لیے کبھی کبھی ہوتا ہے نا، آدمی جس کی کھاتا ہے اس کی گفتگو اس ٹائپ کی کر دیتا ہے. اس پر ایک لطیفہ مشہور ہے ایران کے کسی شہر کا. 2-3 ذاکر پہنچ گئے بیچارے محرم کے زمانے میں. تو اب پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں، ہم لوگ گاؤں میں مکھیا کہتے ہیں، کہیں پردھان کہتے ہیں. ایران میں قد خدا بولتے ہیں. جو گاؤں کا مکھیا ہوتا ہے، سربراہ ہوتا ہے، وہ قد خدا کہلاتا ہے، زمیندار. تو وہ کچھ مجلسیں ڈھنگ کی پڑھی، ٹھیک ٹھاک پڑھی، تو قد خدا ہے. کہنے لگا صاحب کیا عمدہ، آپ نے واقعی محرم مزہ آ گیا، جانے لگیے گا تو ذرا بتائیے گا. تو کچھ عمدہ قسم کے تاروں میں اعلیٰ بہت بہترین چاول، باسمتی سے اچھا ہوتا ہے شاید، وہ ہم کچھ چاول آپ کے ساتھ کر دیں گے. ان کا ٹھیک. یہ لوگ بیچارے مجلسیں پڑھتے رہے. پھر اچانک یہ ہوگا کہ آپ چلو واپس چلتے ہیں قم. تو کہنے لگا خدا نے کہا تھا چاول دینے کے لیے، تو اس کو بتا تو دے. بیچارے وہ جا رہے ہیں. یہ گئے صاحب، ان لوگوں نے بیچارے دونوں مولویوں نے دروازہ کٹکھٹایا. وہ کہیں سے تھکا ہارا آیا تھا. کیا ہے؟ کہنے لگا بھائی ہم وہ خطبہ ہیں، آپ نے کہا تھا جائیے گا تو بتائیے گا. جا رہے ہیں. انہوں نے کہا آپ کس چکر میں آ گئے مولوی صاحب؟ آپ نے ممبر سے ایسی باتیں کی کہ ہم خوش ہو گئے. ہم نے سوچا بدلے میں ہم بھی کچھ کہہ دیں کہ آپ خوش ہو جائیے. صلوات پر محمد. میاں کیسا چاول کیا بچ جائیے، خوش کرنے کے لیے کہا. تو آدمی جس کی کھا رہا ہے اس کی اس طرح کی بات کر دیتا ہے. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ رات ہمارے یہاں دعوت ہوت تھی، کھانا کھایا تو آپ نے کہا نہیں سیریس ہے کیا کرنا ہوگا؟ کہا کچھ نہیں، یہ کلاڑی رکھو یہیں، لباس بدلنے کی ضرورت نہیں، اسی لباس میں سیدھے جاؤ بادشاہ کے یہاں. سپاہی تم کو جانے نہیں دیں گے، تم لگ جاؤ. نہیں صاحب بادشاہ سے ملنا ہے. آخر کار اجازت مل جائے گی بغیر کسی مقدمے کے. سیدھے اس سے کہو میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. جو کہے بادشاہ آ کے ہم سے بتاؤ، میں رہوں گا باہر. وہ پہنچ گیا. سپاہیوں نے روکا، کہاں کا صاحب بادشاہ سے ملنا ہے. تو ایسا فقیر منیش آدمی، یہ بادشاہ کیا بات ہے؟ کا کام نہیں بتا سکتا صاحب، تو نہیں جانے دیں گے. وہ لگا رہا. آخر کار عاجز آ کر کے کہ ٹھیک ہے یار، سپاہیوں کا پاگل لگتا ہے، بھیج دو، بادشاہ بھی کچھ خوش ہو جائے گا. پہنچ گئے. بادشاہ نے کہا کیا ہے؟ کہا کچھ نہیں. پھر کیوں آئے ہو؟ وہ آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں. آپ سوچئے بادشاہ سے کوئی ایسے ہی کہہ دے تو بادشاہ نے بھی سوچا یہ لگتا ہے کچھ کھسکا ہوا ہے، ورنہ کون اس طرح سے آگے کہے گا. پتہ نہیں کس جب خدا کو کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو وہ اسباب فراہم کرتا ہے. بادشاہ کے دماغ میں بات آئی کہ میں یہ پاگل ہی ہے، تھوڑا کھیل لیا جائے اس سے، کیوں سیدھے انکار کریں، پتہ نہیں آگے کیا. کہا ٹھیک ہے کر دیں گے. لیکن پتہ ہے بادشاہ کی بیٹی سے شادی معمولی بات تھوڑی ہے، اس کے شرائط ہے. کہا صاحب جو بات فرمائیے تیار ہیں ہم. کہا کچھ نہیں، ایک تشت ایک لگن میں بھر کے ہیرے جواہرات سونے چاندی چاہیے، لے آئیے شادی کر دیں گے. عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ وہ جو کہے آ کے ہم سے بتاؤ. واپس آئے. جناب عیسیٰ نے پوچھا کیا ہوا؟ کرے صاحب وہ تو کہہ رہا پورا تشت لگن بھر کر کے ہیرے جواہرات چاہیے. حضرت عیسیٰ نے کہا وہ پرابلم نہیں ہے، جاؤ کہیں سے لگن لے آؤ. وہ گئے کہنے لگے عابد بھائی لگن ہے آپ کے پاس؟ ان کا جی ہاں. وہ صاحب مانگ کے لگن لے گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس میں کنکڑ پتھر بھرے
دعا کے لیے ہاتھ بلند کی، اللہ ہیرے کو تو نے ہیرا بنایا ہے، سونے کو تو نے سونا بنایا ہے، خدا اس ککڑ پتھر کو ہیرے جواہر میں تبدیل کر دے۔ وہ قدرت کامل الہی سے ہیرے پتھر میں تبدیل۔ ایک کپڑا ڈالا، لے کے آیا بادشاہ کے پاس، کیا ہے؟ لے آئے صاحب۔ بادشاہ کے تو تصور میں بھی نہیں تھا کہ یہ لے آئے گا۔ ہٹاؤ کپڑا۔ اب کپڑا ہٹایا، آنکھیں خیرہ کر گئی، ارے اس طرح کے جواہرات تو کسی بادشاہ کے خزانے میں، یا تو یہ کہیں اس نے چوری کی ہے یا کہیں دفینہ مل گیا ہے، تو اب پتہ کیا جائے کہ کیسے۔ کہنے ایک لگن میں کام نہیں چلے گا، پھر کہا ایسی 5 لگنیں چاہیے۔ کہنے لگے صاحب خزانے کی پرابلم نہیں ہے، لگن عابد بھائی سے مانگ کے لائے ہیں، وہ لگن آپ دے دیجئے، بقیہ ہم لاتے رہتے ہیں جتنا کہیے آپ۔ وہ صاحب لگن خالی کر کے دے دی گئی۔ آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کیا؟ کہا صاحب وہ کہتا ہے 5۔ پہلی مرتبہ تو خود رکھا تھا، دعا کی تھی، اب کی فرمایا بھر لو۔ وہ کنکڑ پتھر بھرتا ہے، 1 2 3 4 5۔ بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ اس کو کہیں خزانہ ملا ہے، تلوار نکال کے رکھ دی، صحیح بتاؤ ورنہ گردن اڑا دیں گے۔ کہا جی، کہاں سے خزانہ ملا تم کو؟ کہیں سے نہیں، کہاں سے لا رہے ہو تم؟ اب وہ ایسی دہشت طاری ہوئی کہ اس نے سارا قصہ بیان کر دیا۔ اس طرح رات ایک مہمان آئے تھے، انہوں نے یہ مجھ سے کہا، اور وہی یہ کام کر رہے ہیں صاحب، ان کے اثر سے، دعا سے یہ کنکڑ پتھر ہے سب جو سونے چاندی اور جواہرات میں بدل رہا ہے۔ بادشاہ کے دماغ میں ہے کہ یہ اس کا مطلب کوئی اللہ والا آدمی ہے کہ جس کے اشارے پر جو ہے وہ پتھر جواہرات میں بدل جائے، کنکر سونا چاندی ہو جائے، تو اس کا مطلب کوئی بہت اللہ والا ہے، اور یعنی خدا چاہتا ہے۔ تو اگر خدا چاہتا ہے تو مجھ کو کیا اعتراض ہے؟ ابھی خدا جب کوئی کام کرنا چاہتا کیسے کرتا ہے؟ کہ ٹھیک ہے شادی کر دیں گے مگر ایک شرط ہے۔ کہ وہ کیا؟ کہ نکاح تمہارا وہی مہمان پڑھے گا۔ ان کا ٹھیک ہے صاحب، باہر نکلا کہ کیا وقع ہو گیا کام، مگر صاحب ایک شرط ہے۔ کیا؟ کہ وہ آپ ہی سے کہہ رہا ہے نکاح پڑھنے کو۔ کہ ٹھیک ہے نکاح پڑھ دیں گے۔ نکاح ہو گیا۔ کل کا لکڑہارا آج برکت سے حضرت عیسیٰ روح اللہ سلام اللہ علیہ کی کیا ہو گیا؟ بادشاہ کا داماد۔ رات آئی، آدھی رات کے قریب اس نئے داماد کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ کیا ہے؟ کہ تمہاری بیوی کے باپ کی طبیعت خراب ہے بہت زیادہ۔ یہ طبیب، وہ حکیم، صبح ہوتے ہوتے بادشاہ مر گیا۔ بادشاہ کو لے جا کے دفن کیا گیا۔ وہ دن تو غم اور تدفین میں گزر گیا۔ اب تیسرا دن آیا، قوم اپنے رواج کے مطابق بادشاہ کی قبر پر اکٹھا ہوئی۔ بغیر بادشاہ کے تو ملک نہیں چل سکتا ہے، بادشاہ کے کوئی بیٹا بھی نہیں ہے، کیا کیا جائے؟ کسی نے رائے دی داماد بھی مثل اولاد کے ہیں۔ یہی جو پرسوں شادی ہوئی ہے، داماد کے سر پہ تاج رکھ دو، بادشاہ ہمارا۔ وہ صاحب اس کے سر کے اوپر تاج، پرسوں لکڑہارا تھا، کل داماد ہوا، آج تختے حکومت پر ہے، بادشاہ بن کے بیٹھ گیا۔ نکاح کے بعد سے جناب عیسیٰ چلے گئے، 3 دن تک دکھائی نہیں دیے۔ اب جب یہ تاج واج پہن کر کے بیٹھے تخت حکومت پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نمودار ہوئے۔ بادشاہ سلامت ہو گیا کام آپ کا، اجازت ہے چلوں۔ اچھا، پوسٹ خود لہجے میں تبدیلی پیدا کر دیتی ہے۔ ہاں، پہلے تو امو جان کہتے تھے، اور اب نام لینے لگے جب سے تھوڑا سا ڈی ایم ایم ہو گئے، صلوات بر محمد۔ تو پوسٹ آدمی کے جو ہے وہ خود انداز۔ بادشاہ سلامت، اجازت ہے اب میں جاؤں؟ نہیں جا سکتے ہو جب تک میرے سوال کا جواب نہ دے دو۔ بادشاہ سلامت ہے نا، فرمائیے صاحب سوال کیا ہے؟ کہ میں لکڑہارا تھا، آپ کی برکت سے کنکڑ پتھر سونے چاندی میں تبدیل ہوئے، آپ کی وجہ سے ایک لکڑہارا بادشاہ کا داماد ہوا، آپ کی وجہ سے ایک لکڑہارا آج بادشاہ بن کے بیٹھا ہے۔ میں پرسوں سے یہ بات سوچ رہا ہوں، مستقل میری نیند اڑی ہوئی ہے کہ جو آدمی لکڑہارے کو بادشاہ بنا سکتا ہے، جو آدمی کنکڑ پتھر کو ہیرے اور جواہرات میں تبدیل کرتا ہے، وہ فقیروں کی زندگی کیوں گزارتا ہے؟ یہ اگر سمجھ گئے تو علی کی زندگی کا راز بھی سمجھ جاؤ گے۔ جو آدمی اتنا کر سکتا ہے، وہ کنکڑ پتھر کو سونا بنا سکتا ہے، وہ فقیروں کی زندگی کیوں گزار رہا ہے؟
جناب عیسیٰ نے کہا بس یہی بات ہے؟ کہا ہاں۔ کہا تو میرے سوال کا جواب دو، خود ہی طے ہو جائے گی بات۔ تمہاری بیوی کا باپ کل تک کہاں تھا؟ کہا اس تخت پر۔ آج کہاں ہے؟ مٹی کے نیچے۔ تم کل کہاں تھے؟ لکڑہارا۔ آج کہاں ہو؟ اس تخت پر۔ کل کہاں ہوگے؟ کہا اسی مٹی کے نیچے۔ کہا تو کچھ سمجھ میں آیا؟ کہا کیا؟ کہا دنیا بے وفا ہے، دنیا ہر جائی ہے، آج اس کے پاس ہے، کل اس کے پاس ہے، پرسوں اس کے پاس ہے، نرسوں اس کے پاس۔ یہ دنیا ایک کے پاس ٹکنے والی نہیں ہے۔ یہ عقل مندی نہیں ہے کہ بے وفا سے دل لگایا جائے، ہر جائی سے دل لگایا جائے۔ میں نے اس اللہ سے دل لگایا ہے جو وفادار ہے، جو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، جو قبر میں میرے ساتھ، جو حشر میں میرے ساتھ، جو تنہائیوں میں میرا مونس ہے۔ جیسے یہ فقرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اچانک اس جوان کے اندر تبدیلی پیدا۔ کہا ایک منٹ رکیے، میں آتا ہوں۔ اندر گیا، شاہی لباس اتارا، وہ اپنا پرانا خارکن کا لباس پہنا، آیا اپنے عصا لے کر کے چلیے۔ کہا آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں وفادار کی تلاش میں، آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں اس اللہ کی تلاش میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس جوان کو لیا، کہاں سے چھوڑ کے گئے تھے اپنے حواریوں کو؟ یا نبی اللہ رکیے ذرا خزانہ لے لیں۔ عیسیٰ نے کیا کہا تھا؟ تم اپنا خزانہ نکالو، میں چلا اپنے خزانے کی تلاش میں۔ عیسیٰ اس جوان کو لے کر کے آئے، کہا کیا ہوا؟ تم لوگوں کو تمہارا خزانہ مل گیا؟ کہا جی۔ کہا تمہیں تمہارا خزانہ مبارک ہو، یہ دیکھو میں اپنا خزانہ لے کے آیا ہوں۔ اس طرح دولت و حکومت پر لات مار کر کے اللہ کی طرف پلٹ کے آیا ہے۔ سونے سے بڑھ کے ہو گیا، چاندی سے بڑھ کے ہو گیا، ہیرے سے بڑھ کے ہو گیا۔ روح اللہ نے کہا میرا خزانہ ہے۔ اور چنانچہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ کے ساتھ کل کو جب امام کا ظہور ہوگا، کیسی کیسی شخصیتیں اللہ نے ہمارے امام کے لیے ذخیرہ کر کے رکھی ہیں۔ کل جب عیسیٰ آسمان سے آئیں گے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے، انہی کے ساتھ یہ جوان بھی آئے گا امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے۔ اگر اس طرح سے ہمارے اندر اللہ کی محبت آ گئی ہے تو ہم اپنے کو عاشق علی کہہ سکتے ہیں۔ صلوات بر محمد وآل۔ عشق اس کا نام ہے، محبت اس کا نام ہے کہ جب ان کا معاملہ ہو جائے تو اپنی سوچ کوئی سوچ نہیں ہے، اپنی فکر کوئی فکر نہیں ہے۔ جو امام کہتے ہیں، جو امام کی مرضی ہے۔ مقداد کا نام سنا ہے نا؟ علی علیہ السلام عیسیٰ سے بلند ہیں، لہذا ان کے کرامتیں بھی عیسیٰ سے بڑھ کے ہیں۔ مقداد کسی کا قرض لے لیا تھا انہوں نے، یہودی تھا، ایک دن راستے میں ملا، پکڑ لیا، اللہ قرضہ دے دو آج ورنہ ٹھیک نہیں ہوگا، پیسہ دے دیجیے آج آپ چپ چاپ۔ اب جناب مقداد بیچارے پریشان، کہاں سے دے دیں؟ اتنے میں دیکھا علی، مولا! علی علیہ السلام قریب ہے، کیا بات؟ کہ مولا دیکھے یہ یہودی پھنسائے ہوئے ہیں، اس کا قرضہ ہمارے اوپر ہے، پیسہ۔ حضرت آگے بڑھے، کچھ یہودی سے بات کریں، سمجھائیں کہ بھائی وقت دے دو۔ مقداد نے کہا یا امیر المؤمنین، میں نے اس لیے نہیں آپ کو پکارا ہے کہ آپ اس کو سمجھائیے، یہ اپنوں میں تھوڑی ہے کہ آپ کی بات مان لیں گے، یہودی ہے۔ پھر کہ مولا اللہ نے آپ کو مختار کائنات بنایا ہے، آج میں سفارش نہیں، آج میں چاہتا ہوں میرا قرض ادا ہو جائے۔ لگتا ہے امام نے سوچا ہو شاید کہ آج تو مقداد بھی موڈ میں آ گئے ہیں، کہ مولا کچھ نہیں، بات نہیں، آج میرا قرض ادا ہونا چاہیے۔ جناب مولا کائنات نے کہا مقداد ٹھیک ہے، یہ کنکڑ پتھر پڑے ہیں نا، اس میں سے اٹھا لو، سونا ہو جائے گا، دے دو اس کو۔ یہ کہہ کے چلے گئے مولا، اثر منتقل کر کے مقداد کے اندر۔ عیسیٰ نے دعا کی تھی، علی علیہ السلام کھڑے نہیں ہوئے، اٹھا لو دے دو اس کو۔ مقداد نے اٹھایا ایک پتھر ہاتھ میں، خدا تجھ کو علی کا واسطہ ہے، اس پتھر کو سونے میں تبدیل کر دے۔ میرے بھائیو، کبھی کبھی اگر مسجد میں رہیے اور
اس وقت عبادت کا موڈ ہونا، 2 رکعت نماز شکرانے کی پڑھیے اللہ کی بارگاہ میں کہ لاکھ کرم ہے خدا کا کہ اس نے ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ اہل بیت مل گئے۔ یہ معمولی لطف اس اللہ کا نہیں ہے۔ اٹھایا، یا اللہ تجھ کو علی کا واسطہ ہے اس کو سونے میں تبدیل کر دے، سونا ہو گیا۔ تو انہوں نے کون سی ہمارے ساتھ مروت کی تھی کہ ہم پورا سونا اٹھا کے دے دیا؟ اچھا خاصا وزن، پتھر وزن ہی ہوگا نا۔ کتنا ہے بھیا تمہارا؟ سونے کے حساب سے بتاؤ کتنا رہا ہوگا؟ تو اس نے کہا 20 مسقال کے برابر۔ یا اللہ تجھ کو علی کا واسطہ ہے اس سونے کو اتنا نرم کر دے کہ میں اس کے قرض کے مطابق نکال کے اس کو دے سکوں۔ کہتے ہیں کہ وہ سونا مثل موم کے نرم ہو گیا۔ مقداد نے 20 مسقال کے برابر اندازے سے نکالا، کہا یہ لو۔ اب جو بچا پتھر تھا نا، اچھا خاصا بچ گیا ہوگا نا۔ اس کو کہتے ہیں محبت۔ ہم ہوتے تو 20 راستے نکالتے، برکت کا سونا ہے، تبرک کا سونا ہے، اس کو امام بارگاہ میں رکھ دیں گے، لوگ آ کے زیارت کریں گے، معجزے والا سونا ہے۔ ایسوں کو اختیار علی نہیں دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ مقداد نے وہ سونا ہاتھ میں لیا، فرمایا پالنے والے، یہ مال تجھ سے دور کرتا ہے، یہ دولت تجھ سے دور کرتی ہے، یہ پیسہ تجھ سے دور کرتا ہے، تجھ کو اسی علی کا واسطہ ہے جس کے صدقے میں تو نے پتھر کو سونا بنایا تھا، سونے کو پتھر میں تبدیل کر دے۔ وہ سونا پتھر ہوا، مقداد نے ایک طرف پھینکا، آگے بڑھ گئے۔ یہ عشق مال کی اوقات نہیں ہے کچھ، دولت کی اوقات نہیں ہے کچھ۔ جس علی کی محبت میں وہ پہلے پتھر سے سونا بنا تھا، جب ضرورت ہوگی تب بن جائے گا۔ ضرورت کیا اس کو رکھیں؟ صلوات بر محمد بس مجھ سے کہا نہیں گیا ہے، مجھ سے نہیں کہا گیا ہے، نہ میری ملاقات ان لوگوں سے ہے، یہیں بیٹھ کے سنا میں نے، لیکن اس سے بڑھیا چانس نہیں مل سکتا، اس سے بہترین موقع نہیں مل سکتا۔ اس لیے کہ آپ نے اگر کسی کو 10 روپے دیا، ٹھیک ہے، ثواب کا کام ہو گیا، ختم ہو گئی بات۔ لیکن اگر حسین کا گھر بن گیا، کوئی حسینیہ بن گیا اور اس میں تمہارا 100 پاؤنڈ لگا ہے، تو وہ جب تک حسینیہ ہے، مجلس پڑھنے 50 سال بعد کوئی آئے گا اس حسینیے میں، تم قبر میں جا چکے ہو، وہ تمہارے 100 پاؤنڈ کا انٹرسٹ تمہاری قبر میں جاتا رہے گا۔ لہٰذا شکر خدا ادا کیجئے کہ یہ موقع آپ کے ہاتھ آیا ہے۔ امام حسین سلام اللہ علیہ کے نام پر حسینیہ امام بارگاہ جہاں بھی بن رہا ہے، کوشش کیجئے کہ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، اس لیے کہ زندگی ختم ہو جانے والی ہے، ذکر حسین باقی رہنے والا ہے، زندگی تمام ہو جانے والی ہے، ہم قبر میں چلے جائیں گے، آج نام حسین پر خرچ جو کیے رہیں گے وہ ہمارے لیے قیامت تک کے لیے فائدہ مند ہوتا رہے گا۔ اس جذبے کے ساتھ اگر آپ مدد کرتے ہیں، ان کا بھی کام ہو جائے گا، ہمارا بھی کام ہو جائے گا۔ ایک بات اور بتائیں، کبھی کبھی آدمی یہ ہے کہ آج کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم 10 روپیہ کسی کو نہ دیں اور ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جائے؟ ایسا پاسبل ہے؟ ہاں، صلوات پڑھیے محمد، اس کو بھی 5 منٹ۔ ایسا ممکن ہے کہ بالکل ممکن ہے۔ آپ پڑھیے روایات، مفاتی میں بھی مل جائے گی، کہ آدمی جب بیمار ہوتا ہے تو فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں نماز شب لکھ دو، اس کے نامہ اعمال میں فلاں مستحبی نماز لکھ دو۔ فرشتہ کہتا ہے کہ وہ بستر پہ پڑا ہوا ہاسپٹل میں ہے، اس کے نلی لگی ہوئی ہے، آکسیجن لگاؤ، وہ کہاں پڑھ رہا ہے؟ آواز قدرت آتی ہے کہ جب یہ ٹھیک تھا تب پڑھتا تھا، آج یہ مجبور ہو گیا ہے تو میرے انصاف کے خلاف ہے، ٹھیک ہوتا تو اب بھی پڑھتا۔ کس کی کیا کیفیت ہوگی کل نہیں معلوم۔ آج اگر اللہ نے اس قابل کیا ہے کہ 10 پاؤنڈ ہم حسین کے نام پر خرچ کر سکتے ہیں تو آج خرچ کر دو، کل حالات اگر بدلے بھی تب بھی نامہ اعمال میں اس لیے لکھا جاتا رہے گا کہ جب تھا تب کرتا تھا، آج نہیں ہے نہیں کر پا رہا ہے، آج دے دوں تو آج یہ کرے گا۔ بس اس سے زیادہ میں آپ کا وقت نہیں لوں گا، 12 بجنے جا رہا، چند جملے مصائب کے اور ختم و دعا۔ جب انسان اس طرح سے دنیا سے اپنے آپ کو الگ کر کے
آخرت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تب اس کے لیے موت شہد بن جاتی ہے۔ قرآن نے کہا تو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ذائقہ چکھنا ہے، لیکن کسی نفس کو ذائقہ، اس لیے کہ جو مر گیا وہ کہاں آئے گا بتانے کے لیے کہ ذائقہ کیا ہے؟ تو ایک لوگوں نے بتایا وہ بھی بڑا تلخ، آج تک کوئی بتانے والا پیدا نہیں ہوا کہ موت کا ذائقہ کیا ہے۔ شب عاشور آئی، بھتیجے نے پلٹ کے پوچھا امو جان، چچا میرا نام بھی محضر شہادت میں ہے، فہرست شہداء میں ہے؟ فرمایا پہلے تم بتاؤ، بجائے سے کہ مولا جواب دیتے خود سوال کر لیا، کیا میرا نام فہرست شہداء میں ہے؟ تم بتاؤ قاسم، کیف الموت عندک، تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ اور فوراً حضرت قاسم نے ایک، آپ نے کہیں پڑھا ہو تو بتائیے کہ حضرت قاسم نے سر جھکایا ہو، سوچا ہو، غور کیا، نہیں، فوراً کیف الموت عندک، فرمایا احلا من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی ہے، شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ امام نے فرمایا جب ایسا ہے تو ہاں تمہارا بھی نام محضر شہادت میں ہے۔ یہ خبر تو مل گئی، لیکن اب جو روز عاشور آیا بار بار جا رہے ہیں، چچا اجازت نہیں، تم میرے بھائی کی نشانی ہو، چچا اجازت نہیں، تم میرے بھائی کی نشانی ہو، بار بار جاتے ہیں واپس آ جاتے ہیں۔ آخر کار قاسم کا دل ٹوٹ گیا، کہتے ہیں اپنے مخصوص خیمے میں آ گئے، سر زانوؤں میں ڈال کر کے قاسم نے رونا شروع کیا۔ ماں بہرحال ماں ہوتی ہے، اس کو الگ سے ایک پیار، عجیب اللہ نے ماں کو کی ممتا بنائی ہے۔ ماں دوڑ کے آگے، کیا بات ہے بیٹا قاسم؟ کہا چچا اجازت نہیں دیتے میدان میں جانے کی۔ ماں نے کہا بیٹا تم کو یاد ہے جس وقت تمہارے باپ کا آخری وقت تھا، تمہارے بابا نے تمہارے بازو پر ایک بازو بند باندھا تھا، یہ کہہ کے باندھا تھا کہ قاسم جب دنیا کے سارے غم تمہارے قلب پر یکجا ہو جائیں تب اس بازو بند کو کھولنا۔ اس سے بڑھ کے مصیبت کیا ہے کہ تم کو اجازت نہیں مل رہی ہے، کھولو اس کو۔ اور اب جو تعویذ کھولا گیا لکھا ہوا تھا بیٹا قاسم عصر عاشورہ میرے بھائی کی مدد کرنا، قاسم عصر عاشورہ میرے بھائی کی مدد کرنا۔ خوش ہو گئے قاسم، وہ پرچہ لے کر کے دوڑے دوڑے آئے، چچا اجازت نہیں دے سکتا، تم میرے بھائی کی نشانی ہو، کیسے دے دوں اجازت؟ کہا چچا مگر بابا کہہ رہے ہیں کہ جاؤ۔ کہاں؟ کہا یہ بابا کا خط ہے۔ بہت اب جو بھائی کی تحریر دیکھی، کل بھی میں نے عرض کیا تھا بہت کم جگہیں ہیں جہاں امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں گریہ کیا ہے۔ مین جملہ اس میں ایک جگہ وہ تھی کہ جب علی اکبر کی روح نکلی ہے، تب روایت کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے آپ کو اکبر کے جسم پر گرا دیا، رخسارے پر رخسارہ رکھ دیا، اتنا روئے کہ ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ ایک وہ جگہ ہے، ایک جگہ یہ ہے کہ جب بھائی کی تحریر دیکھی قاسم کو گلے سے لپٹا کے اتنا روئے کہ بعض کتابوں میں یہاں تک ہے کہ حضرت کو غش آ گیا، امام حسین سلام اللہ علیہ پر غشی طاری ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ہوش آیا، جاؤ میرے لال اچھی سفارش لائے، جاؤ خدا حافظ۔ کل 13 سال کی عمر ہے، بعض 14 کہتے ہیں بعض 13، کل 13 برس کی عمر ہے جناب قاسم کی۔ سب کے پاس بچے ہیں نا، 13 سال کا بچہ کیا حیثیت اس کی؟ کہتے ہیں اس قدر کم سن تھے کہ جب گھوڑے پر بٹھلایا گیا قاسم کو تو گھوڑے میں نیچے جو رکاب لگی ہوتی ہے وہ چھوٹی پیر نہیں پہنچ رہا ہے، رکاب کے تسمے کو کاٹ کے چھوٹا کیا گیا تاکہ قاسم کا پیر پہنچ سکے۔ قاسم میدان میں آ گئے، عمر سعد لعنت اللہ علیہ، خدا لعنت کرے، اس نے جیسے ہی قاسم کو دیکھا، ازرق شامی، ازرق نام کا سپاہی ہے، اس سے کہا جاؤ اس بچے کے مقابلے میں۔ ازرق کو یہ بات بری لگ گئی، 13 سال کا لڑکا اس کے مقابلے میں یہ ازرق آقا کہتے ہیں کہ 4000 سواروں کے برابر تھا یہ ازرق شامی۔ اس کو بات یہ بری لگ گئی، میری توہین اور میں اس بچے کے مقابلے میں جاؤں۔
روایت کہتی ہے کہ اس نے کہا کہ صاحب میں اپنا ایک بیٹا بھیج دیتا ہوں. معمولی سمجھا اس نے قاسم کو، ہلکے میں لیا اس نے یتیم حسن، میرا ایک بیٹا جا رہا ہے. ایک بیٹا آیا، قاسم نے واصل جہنم کیا. دوسرا فرزند آیا، قاسم نے واصل جہنم کیا. تیسرا بیٹا آیا، وہ بھی وہیں پہنچا. چوتھا جب چار بیٹے اس کے چار کے چاروں قاسم کے ہاتھوں مارے گئے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک تو بہادر تھا ہی ہے، اور پھر چار بیٹے، کیا غضب کا عالم ہوگا. کہتا ہے خدا کی قسم اب اگر اس جوان کے داغ میں اس کی ماں کے دل پہ نہیں رکھوں گا تو میرا نام ازرق نہیں ہے. یہ کہہ کر کے خود آیا میدان میں. ابھی جس کو برا لگا تو مجھ کو بچے کے مقابلے میں بھیج رہے ہو، اب وہ مارے غصے کے خود آیا قاسم کے مقابلے میں. کل یہ بات کہی تھی، آج پھر کہہ دوں نا. آدمی خیبر پڑھتا ہے، علی علیہ السلام کی شجاعت پڑھتا ہے، پبلک جھوم جھوم کے واہ واہ کرتی ہے اور نعرہ حیدری لگاتی ہے. ان بہادروں کے فضائل اور شجاعت کہاں پڑھی جائے؟ 4000 سوار کے برابر جو ازرق تھا. روایت پڑھیں گے آپ، کہتے ہیں کہ مثال دی گئی ہے کتابوں میں، مثل کھیرے کے جناب قاسم نے ازرق کے 2 حصے میں تقسیم کر دیا. ازرق بھی واصل جہنم ہو گیا. مگر بس اب مت پوچھئے کہ قاسم کے ساتھ کیا ہوا. عمر سعد نے کہا کہ یہ خاندان شیر کا خاندان ہے، علی کا خاندان ہے، ان کے مقابلے میں اس طرح نہیں، سب مل کے حملہ کر دو. اور ہر طرف سے، چاروں طرف سے فوجیں قاسم پر ٹوٹ پڑی. عالم یہ ہوا کہ ایک مرتبہ قاسم سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، گھوڑے سے زمین پر آئے، یا اماں ادرکنی، چچا خبر لیجئے. کتابوں میں لفظ باز ہے. جیسے ہی قاسم کی آواز حسین نے سنی، کتابوں میں مثل باز شکاری کے امام حسین علیہ السلام جھپتے ہیں سپاہ دشمن کی طرف. لیکن اللہ اکبر، قاتل کو بچانے کے لیے بھگدڑ مچائی گئی. قاسم گھوڑے سے گر چکے ہیں، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر. کہتے ہیں قاسم کے جسم پر گھوڑوں کی ٹاپیں پڑتی تھیں. جب گھوڑوں کی ٹاپیں پڑتی تھیں قاسم کی چیخ نکلتی تھی، چچا میرا جسم گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے، چچا میرا جسم گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے. روایت کہتی ہے جب مجمع چھٹا، حسین سلام اللہ علیہ قاسم کے سرہانے پہنچے. روح قاسم کی نکل چکی تھی، گئے سرہانے، بیٹھ گئے، سر زانوؤں پہ رکھ لیا. عجب مرثیہ پڑھا، فرمایا میرے لال قاسم، تیرے چچا کے لیے کتنی شاق منزل ہے کہ تو حسین کو مدد کے لیے پکارے اور حسین تجھ تک پہنچ نہ سکے، اور اگر پہنچے بھی تو حسین کا پہنچنا تجھے کوئی فائدہ نہ پہنچا سکے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما. جب تک زندہ ہیں در اہل بیت سے وابستہ رکھ، مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما. خدا ہماری اولاد کو، ہماری ازواج کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے، انہیں ہماری نجات کا ذریعہ قرار دے. یا اللہ جو لوگ دنیا میں جس طرح بھی عزائے امام علیہ السلام کے لیے کوشش کر رہے ہیں، خدا ان کی کوششوں کو قبول فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.